الرحیم ہماری آج کی کلاس انسرٹ مینیو میں پکچر میں ورڈ آرٹ کو ڈسکس کرنا ہے۔ ورڈ آرٹ کا آپشن یہاں پر آپ کو بھی ملے گا مینیو کے اندر، اور یہاں پر ڈرائنگ ٹول بار پہ بھی ملے گا۔ یہاں سے اپلائی کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس جو ہے ایک لسٹ آ جائے گا ڈیکوریٹڈ ٹیکسٹ کا۔ یہ بیسیکلی اس کا فیس ہے۔ فیس مین جو ڈیزائن ہم بنانے جا رہے ہیں وہ اس فارمیٹ پہ آئے گا۔ جیسے فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ ایک ڈیکوریٹڈ ٹیکسٹ لکھنا ہے، یہ میں نے اس کے لیے یہ والا فونٹ چوز کیا۔ اوکے، آپ دیکھیں گے کہ جو بھی ٹیکسٹ یہاں پر لکھا جائے گا وہ بیسیکلی اسی ڈیزائن پہ آئے گا جو ڈیزائن اس سے پہلے ہم نے سلیکٹ کیا ہوا ہے۔ جیسے میں نے یہاں پر لکھا ویلکم، اوکے کرنے کے بعد آپ چیک کریں گے اسی ڈیزائن پہ ویلکم کا ڈیزائن جو بن گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایک چیز جو یہاں پر نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ والا پورشن یہ والا پورشن ہاریزونٹل ٹیکسٹ لکھنے کے لیے بنایا گیا ہے، جبکہ یہ والا پورشن ورٹیکل ٹیکسٹ لکھنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو بہرحال ایسا نہیں ہے کہ اس ڈیزائن میں آپ ورٹیکل نہیں لکھ سکتے، اس میں بھی ورٹیکل لکھ سکتے ہو، لیکن عام حالت میں یہ ہاریزونٹل ہی لکھا جاتا ہے۔ بہرحال ادھر آتے ہیں، ذرا اس کے اوپر اس کے بار کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جیسے ہی میں نے کلک کیا آپ نے دیکھا کہ ورڈ آرٹ کا بار آ گیا۔ اس ورڈ آرٹ بار میں مختلف آپشنز ہیں، جیسے کہ آپشن نمبر 1 میں نے کلک کیا، ورڈ آرٹ گیلری دوبارہ کھلی۔ اس کے اندر میں کوئی اور ڈیزائن لیتا ہوں، اوکے کرتا ہوں، نیا ڈیزائن لکھ سکتا ہوں، ویلکم ٹو میں نے اس میں لکھا، اوکے آپ نے دیکھا 2 بھی یہاں پر بن گیا۔ اسی طریقے سے دوسری چیز ایڈٹ ٹیکسٹ۔ اس ایڈٹ ٹیکسٹ کا مطلب ہے کہ جو سلیکٹڈ آبجیکٹ ہے اسی کے اندر چینجز کرنی ہے، اسپیلنگ غلط ہے یا کوئی اور، جیسے یہاں پر W چھوٹا ہے حالانکہ مجھے اس کو کیپٹل لکھنا تھا، تو کلک کروں گا وہی ٹیکسٹ ایڈٹ موڈ پہ آ جاتا ہے اور یہاں پر آپ اس کے اندر چینجز کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے ورڈ آرٹ گیلری۔ ورڈ آرٹ گیلری کو جب آپ کلک کرتے ہو تو گیلری آپ کے پاس آ جاتی ہے۔ آپ کلک کرنے کے بعد اسی ڈیزائن کو کسی اور شیپ میں بھی چینج کر سکتے ہو، جیسے میں نے ورٹیکل میں کنورٹ کر دیا ہے اس کو۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس ہے فارمیٹ ورڈ آرٹ۔ فارمیٹ ورڈ آرٹ میں آپ اس کی فارمیٹنگ چینج کر سکتے ہو۔ جو ڈیزائن بنا ہوا تھا میں کنٹرول Z کر لیتا ہوں، یہ جو ڈیزائن بنا ہے اس ڈیزائن میں یہ کلر جو ہے ڈارک یلو اور لائٹ یلو، مجھے اس کو چینج کرنا ہے۔ یہاں کلک کروں گا، یہ دیکھیں یہ ڈیزائن اس وقت یہاں پر بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے میں اس کو موڈیفائی کر سکتا ہوں، جیسے مجھے بلو چاہیے، اگر اوکے کروں گا تو یہ صرف بلو بنے گا، لیکن مجھے 2-3 کلر چاہیے تو یہاں پر کلک کر کے آؤں گا یہاں پر فل ایفیکٹس۔ بیسیکلی یہ کمانڈ یہی کمانڈ ہے جو ہم یہاں سے اپلائی کرتے ہیں۔ تو آپ 2 کلرز، جیسے میں 2 کلر انتخاب کر رہا ہوں یہاں پر، یہ ان کلرز کی کمبینیشن سے ٹیکسٹ بنے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس یہ والے آپشن جو اس سے پہلے ہم نے تفصیلاً ڈسکس کیے تھے، یہ والے سارے ہم اس کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ کوئی پکچر اس کے اندر لگانا ہو ٹیکسٹ کے اندر تو کیسے لگائیں گے؟ یہاں سے گیا اور یہاں سے گیا لی آؤٹ میں آپ جو ہے بیہائنڈ دا ٹیکسٹ ان فرنٹ آف دا ٹیکسٹ اس کا کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے میں یہاں سے گیا، اس ٹیکسٹ کے اندر مجھے پکچر لگانا ہے، یہاں سے سلیکٹ پکچر، کوئی اپنی چوائس کی پکچر یہاں پر چوز کی، مجھے یہ والی تصویر لگانی تھی، انسرٹ، اوکے آپ نے دیکھا اسی تصویر کو کاٹ کے یہ الفاظ بنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ڈیزائن وہی ہے، وہ تصویر اس کے اندر لگی ہوئی ہے اور اس کو کاٹا گیا اور یہاں پر ویلکم اس سے بن گیا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر سب سے موسٹ جو آپشن ہے جو زیادہ یوز ہونے والا ہے وہ ورڈ آرٹ شیپ ہے۔ یعنی اس ورڈ آرٹ کا شیپ یہ ہے کہ یہ سیدھا لائن ہے ہاریزونٹل، لیکن اگر آپ اس کو گھمانا چاہتے ہیں اس طرح گول، ٹھیک ہے نا، جس طرح پیج پہ لکھائی ہوتی ہے یا کچھ اور، تو وہ سارے شیپ یہاں پر اویلیبل ہے۔ دیکھیں آپ نے اس ٹیکسٹ کو کس شیپ میں کنورٹ کرنا ہے، مجھے یہ والا ٹیکسٹ اس شیپ میں چاہیے، اس شیپ میں، تو میں جب کلک کروں گا آپ دیکھیں کہ آپ نے وہی ٹیکسٹ اس شیپ میں کنورٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے میں یہاں سے واپس گیا، میں نے کہا یہ والا شیپ چاہیے جس طرح سرٹیفکیٹس کے اوپر ہوتا ہے، آپ کلک کریں گے دیکھیں اس شیپ میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ اپنے ٹیکسٹ کا شیپ کنورٹ کر سکتے ہو، یہاں سے کوئی بھی شیپ لے سکتے ہو، جیسے میں نے یہ لیا بالکل سرکل، کوئی اسٹیمپ ویم بنانا ہو تو اس کی مدد سے ہم بنا سکتے ہیں۔
جتنا ٹیکسٹ زیادہ ہوگا اتنا یہ خوبصورت بنے گا. یہ ہمارے پاس ٹیکسٹ کم ہے لیکن میں اس ٹیکسٹ کے لیے بناتا ہوں. سلیکٹ کیا, وہ ڈاٹ لیا, کوئی بھی کلر چوز کیا, اوکے. یہ دیکھیں اس میں آ گیا واپس آٹومیٹیکلی, اوکے. آپ نے دیکھا یہ بالکل سیدھا ہے. اس کا شیڈ میں نے ہٹایا, اس کو مجھے گول کرنا ہے جس طرح یہ اسٹیم کی طرح. ادھر سے آؤں گا, بالکل سرکل لیا. اب دیکھیں یہ گول ہوا, یہاں سے اس کو نیچے کی طرف ڈریگ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک اسٹیم نما ٹیکسٹ آپ لکھ سکتے ہو اور اس کو بیہائنڈ دا ٹیکسٹ ان فرنٹ آف دا ٹیکسٹ کر سکتے ہیں. اور ورڈ کے آخر میں ہم ایک اسائنمنٹ بھی دیکھیں گے, 1 2 3, ٹھیک ہے, جس میں ہم مختلف آپشن دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کون سے آپشن سے کیا کیا چیزیں بن سکتی ہے. جیسے سرٹیفکیٹ کیسے بنتا ہے, ڈی ایم سی کیسے بنتی ہے, کارڈ اسٹوڈنٹ کیسے بنتا ہے, ٹھیک ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے جو ٹیکسٹ آپ لیتے ہیں, جیسے کہ میں نے یہ والا ٹیکسٹ لیا ہے, اس کو میں نارمل کر دیتا ہوں واپس. اس کا بار آ گیا, اس کو میں نے نارمل کنورٹ کر دیا یہاں سے. مجھے اس فارمیٹ پہ چاہیے ایک ٹیکسٹ بالکل سیدھا, ٹھیک ہے, یہ والا جیسے میں نے یہ کیا. اس فارمیٹڈ ٹیکسٹ کو بیہائنڈ دا ٹیکسٹ کرنا چاہتے ہیں, ان فرنٹ آف دا ٹیکسٹ کرنا چاہتے ہیں, یہاں سے کر سکتے ہیں جس طرح ہم نے پکچر کو کیا تھا. بیہائنڈ دا ٹیکسٹ, ان فرنٹ آف دا ٹیکسٹ, یہاں سے کر سکتے ہیں. بیہائنڈ دا ٹیکسٹ, دیکھیں بیہائنڈ, یہ ان فرنٹ آف بیہائنڈ دا ٹیکسٹ ہوا, دیکھیں ٹیکسٹ کے نیچے آ رہا ہے. ایک چیز جو یہاں پر ڈسکس کرنے جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس ٹیکسٹ کی شیڈ موجود ہے, دیکھیں یہاں پر یہ ہلکا ہلکا شیڈ جو موجود ہے. لیکن اس کی جگہ پر اگر میں 3D لگانا چاہتا ہوں, 3 ڈائمینشن, تو 3 ڈائمینشن کیسے یوز کروں گا. اس بار کو توڑا میں نے, ادھر چھوڑا, ادھر آتے ہیں, یہ والا آئیکن ہمارا رہتا ہے 3D. یہ کسی بھی آبجیکٹ کے اوپر, کسی بھی آٹو شیپ کے اوپر اپلائی ہوتا ہے, لیکن میں یہاں پر اپلائی کر رہا ہوں ڈاٹ کے اوپر. یہاں پر کلک کیا, دیکھیں آپ کے پاس 3D کے شیپ آ گئے. کس طرف کی 3D بنانی ہے, جیسے میں نے کہا اس سائڈ پہ 3 ڈائمینشن, 3 لوکیشن سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. کیسے دیکھیں گے آپ, دیکھیں, اچھا یہ اس کی 3D بنی. سیٹنگ کیسے کریں گے, یہاں کلک کرو گے 3D سیٹنگ. اب دیکھیں سیٹنگ کو, اس کا اپنا بار آ گیا 3D سیٹنگ والا, دیکھیں. اچھا جس اینگل پہ اچھا لگے, دیکھیں 3 ڈائمینشن ہے, وہاں پر چھوڑنا ہے آپ نے. جیسے میں نے یہاں پر چھوڑا, آپ ڈیکوریٹڈ ٹیکسٹ لکھنا چاہتے ہو, یہ اوپر نیچے موو کرنے کے لیے لیفٹ اور رائٹ, لیفٹ رائٹ موو کرنے کے لیے. اس کے علاوہ جو ہے یہ جو اس کی 3D بنی ہوئی ہے, اس 3D کا کتنا آپ % وہ بڑا کرنا چاہتے ہیں, دیکھیں, ٹھیک ہے, جتنی آپ بڑا کرنا چاہتے ہیں اس کو یہاں سے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اس کا فوکس سینٹر سے ہو, لیفٹ سے ہو, رائٹ سے ہو, جو ہم نے یہاں سے کیا بیسیکلی اسٹارٹ میں. اس کے علاوہ لائٹنگ پوزیشن اس کی, یہ دیکھیں یہاں پر آبجیکٹ پڑا ہوا ہے تو لائٹنگ دیکھیں, اس کی لائٹ یہاں پر ڈارک ہے, یہاں پر لائٹنڈ ہے. اس طرح یہ لائٹنگ پوزیشن ہے اس کی, میں یہاں سے اس کو لائٹ دینا چاہتا ہوں, یعنی آبجیکٹ ادھر ہے, لائٹ ادھر پڑے تو اس طرح آئے گا. دیکھیں لائٹنگ پوزیشن لیفٹ سے رائٹ, دیکھیں جس سائڈ سے لائٹ آپ اس کے اوپر ڈالنا چاہے. اس کے علاوہ بعض لوگ کہتے ہیں جیسے کہ یہاں پر ٹیکسٹ لکھا گیا ہے لیکن اس کا اور یہ یلو کلر یہ بالکل میچ نہیں کرا, یہ 3D اس کی کلر چینج کر دیں, تو 3D کا کلر آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مناسب کوئی اچھی سی وہ لگا دیں جو اس کے ساتھ اچھا لگتا ہو. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے 3D سیٹنگ بیسیکلی پڑھی. یہاں پر دیکھتے ہیں جہاں پر ہم نے ٹاپک سٹاپ کیا تھا, اس میں ہم نے ورڈ آرٹ پڑھا, اس کو بیہائنڈ دا ٹیکسٹ ان فرنٹ آف دا ٹیکسٹ پڑھا. اس کے علاوہ یہ جو آپشن ہے اس کا کام کیا ہے, دیکھیں ہمارے پاس اگر ٹیکسٹ اس طرح ہو, نارمل ہو, جیسے کہ انٹروڈکشن میں نے لکھا اور اس کو ذرا بڑا کیا. اچھا یہ دیکھیں انٹروڈکشن میں آئی کیپیٹل ہے, باقی سارے چھوٹے کریکٹر ہے. اس بات کو یاد رکھتے ہوئے یہ کمانڈ اپلائی کرتے ہیں. دیکھیں ذرا, اچھا آپ نے دیکھا کہ یہاں پر آئی کیپیٹل ہے اور باقی چھوٹے ہیں, یہ اس کا شیڈو جو ہے یہ میں نے ہٹا دیا. اب دیکھیں یہ ٹیکسٹ ہے, اب ہائٹ کو دیکھیں, اس میں چھوٹے حروف چھوٹے قد کے ہیں اور بڑا حروف بڑے قد کا ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ چھوٹے والے بھی بڑے کے برابر آ جائے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپشن آپ کے پاس یہ ہے.
کہ چھوٹے حروف بھی بڑے کے قد کے برابر ہو جائے. دیکھیں کلک کریں گے اس کے برابر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو ایک قسم کی ڈیزائننگ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں, جیسے دیکھیں اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ ورٹیکل, جیسے یہ ہاریزونٹل ہے, اس کو ورٹیکل میں کنورٹ کر سکتے ہو. کلک کرو گے دیکھیں ورٹیکل میں کنورٹ ہوا. اس کے علاوہ جو ہے اس کی الائنمنٹ ہے, لیفٹ پہ ہو, رائٹ پہ ہو, سینٹر پہ ہو. ٹھیک ہے نا, جس باکس کے اندر آپ نے لکھا ہے اس کو, یہ دیکھیں بیسیکلی اس چیز کی بات کر رہے ہو, یہ جو باکس ہے تو اس کا یہ لیفٹ سائڈ پہ ہے نا, سینٹر پہ ہو, رائٹ سائڈ پہ ہو, یعنی جو بلاک ابھی آپ نے بنایا ہے اس بلاک کی یہ کس سائڈ پہ ہو, تو لیفٹ رائٹ وغیرہ جو ہے اس کی وہ ٹھیک کر سکتے ہو. دیکھیں الائنمنٹ اس کی ٹھیک کر سکتے ہو. اس کے علاوہ جو ہے تھکنس وغیرہ جو ہے اس کی وہ کم اور زیادہ کر سکتے ہو. تو یہ آپ کے پاس تھا ورڈ آرٹ. ورڈ آرٹ بہت زیادہ یوز ہونے والا کمانڈ ہے بیسیکلی, اور زیادہ تر اچھی ہیڈنگز بنانے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے آرگنائزیشن چارٹ. آرگنائزیشن چارٹ کیا ہے؟ آرگنائزیشن چارٹ کوئی بھی ڈیٹا آپ نے آرگنائز شکل میں بتانا ہو کسی کو, جیسے کہ مجھے اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کچھ سمجھانا ہے لیکن سننے والا میری بات نہیں سمجھ رہا, تو جو چیز آپ ٹیکسٹ بیس پہ نہیں سمجھا سکتے اس کے لیے آرگنائزیشن چارٹ بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, جیسے مجھے گرامر کی ایک سینٹینس میں نے کہہ دیا کہ یہ ایک سینٹینس ہے سپوز کہ I will be there soon. اب مجھے یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کون سی زمانے سے تعلق رکھتے ہیں, تو اچھا نہیں ہے کہ میں اس کے لیے جو ہے ایک آرگنائزیشن چارٹ بنا دوں. اور وہ آرگنائزیشن چارٹ تو بیسیکلی آرگنائزیشن کے لیے بنایا جاتے ہیں, لیکن یہاں پر اپنی بات کو سمجھانے کے لیے اگر آپ گرافیکلی ریپرزنٹیشن دینا چاہتے ہو تو اس کے لیے آرگنائزیشن چارٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے. تو طریقہ کیا ہوگا, انسرٹ میں آئیں گے اور یہاں پر کلک کریں گے پکچر آرگنائزیشن چارٹ. آرگنائزیشن چارٹ میں جیسے میں آپ نے شجرہ نصب دیکھا ہوگا, مسجدوں میں لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, اسی طریقے سے آپ نے ڈپارٹمنٹ یا LRH آپ گئے ہوں گے تو وہاں پر دیکھا ہے کہ کون سے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کون سا قریب ہے, کون سی جگہ قریب ہے, اور کس ڈپارٹمنٹ سے کون سی جگہ بنی ہوئی ہے. یہ وہ چیز ہے بیسیکلی. جیسے میں کہتا ہوں کہ مسلم گروپ آف کالجز, اب یہ میں نے ٹائٹل لکھا مسلم گروپ آف کالجز. اب اس کے کتنے کالج ہیں, تو جیسے میں یہاں پر کلک کیا, کالج نمبر 1 MCCM 1 مسلم کالج آف کامرس اینڈ مینجمنٹ کیمپس 1, کیمپس 2 MCCM 2. ٹھیک ہے نا, اس طریقے سے MEC مسلم ایجوکیشن سسٹم کمپلیکس. اسی طریقے سے ایک اور شیپ ابھی ضرورت ہے چوتھے شیپ کی بھی, تو کلک کیا چوتھا. اب جب میں نے اس کو کلک کر کے کلک کیا تو اس کا ایک چائلڈ بنا. مجھے ایسا نہیں کرنا تھا بلکہ اس کو کلک کرنا تھا اور انسرٹ شیپ کو کلک کرنا تھا. ٹھیک ہے, تو دیکھیں اس کا ایک چائلڈ بنا, اور اس چائلڈ میں نے کہا کہ مسلم کالج آف کامرس ایبٹ آباد. ٹھیک ہے, AB لکھا. تو بہرحال جیسے میں نے یہاں پر ریپرزنٹیشن کی, اب اگر کوئی یہ پوچھنا چاہے کہ مسلم کالج آف کامرس کیمپس 1 میں کیا کیا پڑھایا جا رہا ہے یا کس کس کورس کی سہولت ہے, تو اس کو کلک کیا, دیکھیں انسرٹ شیپ, شیپ 1 DCOM, شیپ 2 DBA. ٹھیک ہے نا, اس طریقے سے اس پہ کلک کیا. یہاں پر کیا کیا فیسلٹی ہے, نمبر 1 DCOM, نمبر 2 BCOM, نمبر 3 BBA, نمبر 4 DIT. ٹھیک ہے نا, اسی طریقے سے اس کیمپس میں نمبر 1 DCOM, نمبر 2 BCOM, نمبر 3 FSC, BCS. ٹھیک ہے نا, اور جو کورس اور پڑھائے جا رہے ہیں اتنی دفعہ میں اور کلک کروں گا اور اس کے اندر لکھ دوں گا. اسی طریقے سے یہاں پر اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ DCOM کے اندر کون سے سبجیکٹ ہے, تو آپ دیکھیں کلک کریں, اس کو کلک کیا, DCOM 1 میں سبجیکٹ 1 2 3 4 5 6 7. اب یہ جو چیز بن رہی ہے بیسیکلی اس کو آرگنائزیشن چارٹ کہتے ہیں. آپ نے پیرنٹ بتایا, گرینڈ فادر بتایا, پھر فادر بتایا, پھر اس کے چائلڈ بتایا, پھر اس کے چائلڈ بتایا. ٹھیک ہے نا, تو ایک چیز جو سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ چیز ہے, ٹھیک ہے, کہاں پر ہے, یہاں پر ہے, یہ کہاں پر ہے, یہاں پر ہے, یہ کہاں پر ہے, اس سسٹم کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو آرگنائزیشن چارٹ ہے اس کی شکل آپ چینج کر سکتے ہو یہاں پر سے, لے آؤٹ میں سے خوبصورت ڈیزائن اس پہ اپلائی کر سکتے ہو. میں نے یہ والا چوز کیا اس کے لیے.
اوکے آپ نے دیکھا ایک اچھا سا ویل ڈیزائن جو ہے آپ کا ٹیمپلیٹ ٹائپ بن گیا ہے. ٹھیک ہے تو آرگنائزیشن چارٹ بنایا جا سکتا ہے مختلف مقاصد کے لیے. میں اس طرح بھی لکھ سکتا تھا ٹینسز پریزنٹ پاسٹ فیوچر. پریزنٹ کے اندر لکھتا نمبر 1 کنٹینیوس پرفیکٹ کنٹینیوس. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ یہاں پر بھی لکھتا یہاں بھی لکھتا اور پھر کنٹینیوس کے اندر جو ہے میں لکھتا یا انڈیفینٹ کے اندر میں لکھتا پازیٹیو سینٹینس نیگیٹو سینٹینس نیگیٹو انٹراگیٹو سینٹینس اور WH کوسچن. ٹھیک ہے اس طریقے سے ہر ایک کے اندر اور پھر ایک جملہ بھی دے دیتا. تو بہرحال ایک چیز جو بن جاتی وہ ہمارے پاس آرگنائزیشن چارٹ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے.